بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر محمد افضل قادری سجادہ نشین لیک آباد مورانیہ شریف وبانی تحریک لبیک یا رسول اللہ مخاطب ہوں۔ بہت دکھی ہیں ہم سب، پوری دنیا کے مسلمان اور خصوصی طور پر اسلامیہ پاکستان کے چند سالوں سے چند عورتیں ہیں آزاد خیال قسم کی، وہ 8 مارچ کو آزادی مارچ کرتی ہیں اسلام آباد میں، لاہور میں، بڑے شہروں میں۔ اور بڑے دکھ کی بات ہے، حضور سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین آمیز باتیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی باتیں کرتی ہیں، اسلام سے بغاوت کی باتیں کرتی ہیں، نظریہ پاکستان سے بغاوت کی باتیں کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا اللہ سن لے، اللہ کا رسول سن لے، والدین سن لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی صریح گستاخی کی گئی۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کوئی مضبوط اقدامات نہیں اٹھائے۔ اب پھر 8 مارچ ہو رہا ہے۔ میں اسلامیہ پاکستان سے درخواست کرتا ہوں، تمام دینی تنظیموں سے، تمام مسلمانوں سے، تمام علماء و مشائخ سے، تمام کلمہ پڑھنے والوں سے، نہ صرف مردوں سے بلکہ میں حیادار خواتین سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کے انسداد کے لیے تمام تر اقدامات اٹھائیں، جس کے لیے چند چیزیں میں تجویز کر رہا ہوں۔ 4 مارچ کو پوری دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان میں یوم حیا و حجاب، تمام علماء 4 مارچ کو اسلامی پردہ و حجاب کے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ اس موقع پر میں اپنے وزیر مذہبی امور حضرت پیر نور الحق صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وزیر اعظم کو لیٹر لکھا ہے کہ 8 مارچ کو یوم حیا رکھا جائے، کیونکہ انڈیا میں بھی مودی حکومت جو ہے وہ مسلمان خواتین کو انتہائی پریشان کر رہی ہے، بلکہ ٹارچر کر رہی ہے، اور ہماری بہت سی بیٹیوں کو وہاں پر ٹارچر کیا گیا ہے۔ تو ان حالات میں پاکستان یوم حیا منائے 8 مارچ کو، تو میں بھی یہ تمام اسلامیان پاکستان سے گزارش کرتا ہوں 8 کو بھی یوم حیا و حجاب منایا جائے اور 4 مارچ کو بھی یوم حیا و حجاب منایا جائے۔ میں انشاءاللہ اس سلسلے میں جلد مزید بھی اپنے پیغامات نشر کروں گا، پردہ و حجاب کے حوالے سے بھی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں حکومت کی، والدین کی، اساتذہ کی اور ذمہ داران قوم کی، ان موضوعات پر میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پیغامات نشر کرتا رہوں گا۔ سردست میں پورے ملک کے اندر جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ جہاں پر بھی یہ آزادی مارچ ہوتا ہے وہاں لوگ جمع ہوں، ایک وفد تشکیل دیں، وہاں کے ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کریں یا وہاں کے ڈی پی او سے ملاقات کریں اور ان سے کہیں کہ یہ چیز ناقابل برداشت ہے، اس کو حکومت خود بند کرے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ خود اسے بند کریں، اور بند کرنا ضروری ہے اس کو۔ اگر حکومت نے اقدامات نہ اٹھائے تو پھر مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس کو روکیں۔ اس موقع پر میں صرف ایک ہی حدیث نبوی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی منکر ناپسندیدہ کام دیکھے ہاتھ سے روکے۔ یہ ارباب اقتدار کے لیے ہے، یہ پاکستان کے ذمہ دار اداروں کے لیے حکم ہے، پوری دنیا کے ذمہ دار اداروں کے لیے، اسلامی اسٹیٹ کے جو ہوتے ہیں، اسلامی ممالک کے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے
ہاتھ سے روکو۔ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا ہے، جو طاقت دی ہے، جو اختیارات دی ہیں، جو پاور دی ہے، جو تمہیں فورسیں دی ہیں، ان کے ذریعے برائی کو روکو۔ اور پھر فرمایا اِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ طاقت نہ ہو، یہ اقتدار تمہارے پاس نہ ہو، تو زبان سے برا بھلا کہو۔ امر بالمعروف نہیں، یہ علماء و مشائخ کو متوجہ کیا جا رہا ہے، دینی حلقوں کو، علماء کو، کہ وہ زبان کے ذریعے اس سے روکیں جو میں یہ کام کر رہا ہوں یہاں پر نیک آباد مورانی شریف میں بیٹھ کر۔ اِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہ ہو، اتنا کوئی مجبور ہو، اس کی عزت کو خطرہ ہو، اس کی جان کو خطرہ ہو، ایسے حالات پیدا ہو چکے ہوں، تو پھر دل سے برا جانے۔ لیکن آپ نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ جہاں پر طاقتور ایمان ہوگا وہاں پر پہلی دو باتوں پر عمل کیا جائے گا۔ تو میں ارباب اقتدار سے یہ کہتا ہوں، اور میں ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے میں یہاں سے یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ ارباب اقتدار قرآن و سنت پر عمل کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کریں، اور ان کو روکیں، نہ صرف روکیں بلکہ ان کے خلاف کارروائی کریں، اور ان تنظیموں پر پابندی لگائیں، اور ان کو ایک قدم بھی باہر نہ نکلنے دیں، مکمل طور پر ان کو بند کر دیں، اس لیے کہ ان کی شیطنت بالکل واضح ہو چکی ہے ازہر من الشمس، اور ان کے پیچھے غیر مسلم قوتیں ہیں، اسلام دشمن قوتیں ہیں، اور پاکستان دشمن قوتیں ہیں۔ یہ باتیں پاکستان کے بھی خلاف ہیں، نظریہ پاکستان کے بھی اور اسلام کے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے فرائض منصبیہ ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔